الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں کچھ مدینہ منورہ کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہر مسلمان کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ کو مسکن بھی بنایا اور مدفن بھی بنایا۔ مدینہ منورہ سے محبت ایک مومن کے لیے ایک فطری چیز ہے۔ ادنا سے ادنا ایمان والا بھی جب مدینے کا ذکر آتا ہے تو ادب سے اس کا سر جھک جاتا ہے اور دل میں مدینہ منورہ کی زیارت کی طلب اٹھنے لگتی ہے۔ مدینہ منورہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائیں۔ اس مبارک شہر کو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ اسلام کی نشر و اشاعت سارے عالم میں، دین کی تبلیغ، اس کا مرکز مدینہ منورہ کو اللہ نے بنایا، اور تا قیامت مدینہ منورہ کو اللہ جل شانہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ کسی نبی کی قبر اللہ نے جتنی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات مبعوث فرمائی ہیں، عدد تعین کسی نبی کی قبر کو ہم نہیں جانتے سوائے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے، کہ اللہ جل شانہ نے روضہ اقدس کو مرجع بنایا، مرجع الخلائق بنایا۔ مدینہ منورہ کا ذکر، مدینہ منورہ کے لیے سفر اور مدینہ منورہ کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے۔ چند روایات مدینہ منورہ کے فضائل کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آج آپ بھی سنیں۔ ماشاءاللہ اللہ جل شانہ نے اس مبارک شہر کو کتنی برکت دی ہے، کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ عشاق کا شہر ہے، یہاں کی تمنا عشق والی ہی کرتے ہیں، یہ محبتوں کا شہر ہے، یہ آداب کا شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک ہے، غبار المدینہ شفاء من الجذام۔ مدینہ منورہ کی غبار یعنی مٹی جذام بیماری سے شفا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں کی گرد و غبار میں بھی شفا ہے، مدینہ منورہ کی ہواؤں میں بھی شفا ہے۔
جسمانی شفا بھی ہے، عاشقوں کے لیے دل کا سکون بھی ہے، اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، ان الایمان لا یأزر الى المدینہ کما تأزر الحیۃ الى جحرها، بے شک ایمان مدینہ طیبہ کی طرف ایسے سمٹ کر آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کر جاتا ہے۔ سارے عالم میں سے ایمان مدینہ منورہ کی طرف سمٹ ہو کے آئے گا۔ قرب قیامت میں جب چار سو ہر جانب گمراہی کی فضا قائم ہو جائے گی تو ایمان کا نور مدینہ منورہ میں چمکتا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت، اللہ اکبر، آپ اس دعا سے اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث مبارک میں جو جامع ترمذی نے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو فرمایا اور قبل رخ ہو کر تکبیر فرمائی، اور پھر مدینہ منورہ کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم ان ابراہیم کان عبدک وخلیلک ودعاک لأہل مکہ بالبرکہ وانا محمد عبدک ورسولک ادعوک لأہل المدینہ ان تبارک لهم فی مدہم وصاعہم مثل ما بارکت لأہل مکہ مع البرکۃ برکتین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، اور انہوں نے تجھ سے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مد اور صاع میں، یہ وزن ہے، اوزان کی اقسام ہے، مد اور صاع میں اسی کی مثل برکت فرما جو تو نے اہل مکہ کے لیے برکت فرمائی ہے، اور اس برکت کے ساتھ دگنا برکت کا اور اضافہ فرما دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کا اثر ہے کہ مدینہ منورہ کے ہر چیز میں برکت ہے۔ آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں برکت والی چیز خریدتے ہیں، وہاں پہ وہاں کی صاع میں برکت ہے، وہاں کی مد میں برکت ہے، وہاں کی وزن میں برکت ہے، وہاں کے پیمانہ میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی ارشاد فرمائی، اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بھروں کے لیے، مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی ساعنا، اور ہمارے صاع میں برکت فرما، وبارک لنا فی مدنا، اور ہماری مد میں برکت فرما، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک، اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، اور انہوں نے تجھ سے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، مِثْلَ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ،
اس کی مثل برکت کی دعا مانگتا ہوں جو انہوں نے تجھ سے مانگی، اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور برکت کی دعا مانگتا ہوں، یعنی دو چند برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ تو مدینہ منورہ رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہاں جانے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دے، جہاں کے ایک ایک چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی ہے۔ وہاں رہنے والوں کے لیے برکتی ہی برکتیں ہیں۔ مدینہ منورہ وہ شاق کا شہر ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے بعض اوقات کچھ پریشانیاں بھی آتی ہے، کچھ مشکلات بھی وہاں زائرین کے لیے پیش آئیں گے، کچھ مشکلات وہاں رہنے والوں کے لیے پیش آئیں گے، مگر ان مشکلات پہ صبر کرے۔ دنیا کی راحتیں اور دنیا کی راحت کے اسباب دنیا کی ہر جگہ پہ ملتے ہیں، مگر مدینہ منورہ کی بات اور ہے۔ یہاں عشق والوں کو، محبت والوں کو جانچا جاتا ہے، کچھ امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آپ ذہن نشین فرمائیں، جب بھی مدینہ منورہ کی زیارت اللہ نصیب فرمائے، آپ کو سفر میں پریشانی لاحق ہوئی، آپ کو وہاں رہنے میں پریشانی لاحق ہوئی، تو یہ حدیث مبارک آپ ذہن نشین فرمائیں، لا يثبت احد على لوائها وجهدها الا كنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مدینہ منورہ، جو شخص مدینہ طیبہ کی سختیوں اور مشقتوں پر ثابت قدم رہے گا، یعنی صبر کرے گا، فرماتے ہیں میں اس کے لیے بروز قیامت گواہ بنوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے، جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرتا ہوا فوت ہو گیا، میں بروز قیامت اس کے لیے شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا، بشرطے کہ او مسلمان ہو، اذا کان مسلما، بشرطے کہ او مسلمان ہو۔ اس حدیث مبارک کو صحیح مسلم نے روایت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کی یہ شان کہ وہاں پہ تھوڑی تکلیف پہ صبر کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، کچھ تکالیف آتے ہیں، کچھ تکالیف آتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ مسکن تو کیا مدفن بھی بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنت لہ شفیعا او شہیدا، او بمانے واو، وہ شہیدا یوم القیامہ، میں اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا اور اس کے لیے شفارسی بھی بنوں گا اللہ کے دربار میں۔ اس لیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ادب کا لحاظ کریں۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایسا مبارک شہر ہے کہ یہاں در و دیوار، یہاں کی گلی کوچیاں چومنے کے قابل ہیں۔ ان گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ ان گلیوں میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ مبارک گلیاں ہیں جہاں حضرات صحابہ کرام بھی ادب کے ساتھ چلتے تھے، جہاں 10 مبشرہ جن 10 صحابہ کرام کو دنیا کی زندگی میں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی گئی تھی، وہ پاک ہستیاں بھی ادب سے قدم رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ درست معاملہ فرمائیں، ان کے ساتھ شفقت فرمائیں۔ حدیث مبارک میں ہے من اخاف اہل المدینۃ ظلما اخافہ اللہ، جس شخص نے اہل مدینہ کو ظلماً ڈرایا اور خوف زدہ کیا، اللہ اس کو ڈرائے گا۔ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اور بروز قیامت اللہ جل شانہ ایسے شخص کی نہ فرائض قبول فرمائے گا اور نہ نوافل قبول فرمائے گا۔ جو مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو بلا وجہ خوفزدہ کرے، ظلماً خوفزدہ کرے، ان کو ڈرائے، ان کو پریشان کرے، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یکید احد اہل المدینۃ الا انماع کما ينماع الملح فی الماء، جو شخص اہل مدینہ کو دھوکہ دینے اور ان کے ساتھ خفیہ سازش کرنے کا ارادہ کرے گا، وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں المدینۃ مہاجری، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ میری ہجرت گاہ ہے، فیہا مسجعی، اس میں میری آرام گاہ ہے، وہ فیہا مبعثی، اور اسی مدینہ منورہ سے قیامت کے روز مجھے اٹھایا جائے گا۔ حقیق علی امتی، میرے امت پر لازم ہے حفظ جیرانی، کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے، مجتنبوا الکبائر، جب تک میرے پڑوسی کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ من حفظہم، جو اہل مدینہ، جو شخص اہل مدینہ کی حفاظت کرے گا، یعنی ان کے حقوق کو پہچان کر ان کا ادب اور احترام کرے گا، کنت لہو شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت بھی کروں گا اور اس کے لیے گواہ بھی بنوں گا۔ ومن لم یحفظہم سقی من طینۃ الخبال، اور جو اہل مدینہ کی حفاظت نہیں کرے گا، یعنی ان کے حقوق کو نہیں پہچانے گا، ان کا ادب احترام نہیں کرے گا، طینۃ الخبال سے ان کو پلایا جائے گا جہاں سے جہنمی لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کے رہنے والی بھی مبارک ہے، ان کا احترام کرے، ان سے بھی محبت رکھے۔ مجنون جب اپنی محبوبہ لیلا کی گلیوں سے گزرتے تھے تو دیواروں کو چھومتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں ہے، مگر دیواروں کے پیچھے جو رہنے والی ہے تو اس کی محبت ان پتھروں میں بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو دیواروں کے پتھروں کو چومتے ہوئے گزرتے تھے۔ تو جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا احترام ہوگا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے رہنے والوں سے بھی محبت کرے گا، ان کا احترام کرے گا۔ مدینہ منورہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، فرماتے ہیں علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال،
مدینہ منورہ کے داخلی راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، لہذا مدینہ منورہ میں طاعون اور دجال کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث مبارک اللہ جل شانہ ہم سب کو اور جس جس کے دل میں تمنا ہے مدینہ منورہ کی زیارت کی اور مدینہ منورہ مسکن اور مدفن بنانے کی، اللہ جل شانہ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ یہ حدیث مبارک آپ سماعت فرمائے، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت فإن من مات بالمدینہ شفعت له یوم القیامہ۔ جو شخص مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ میں ہی فوت ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ جو شخص مدینہ طیبہ میں فوت ہوگا بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یہ طاقت رکھتا ہے، جس کے بس میں ہو، جو استطاعت رکھتا ہے کہ اپنی آخری عمر مدینہ منورہ میں گزارے، یہاں تک کہ موت اس کو مدینہ منورہ میں ہی آ جائے، تو مبارک ہے وہ بندہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت اس کو نصیب ہو۔ اس لیے ہمارے اکابرین، بزرگان دین، عشاق کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ میں گزاریں اور مدفن جنت البقیع بن جائے۔ کہ ایک طرف جنت البقیع کا مبارک قبرستان ہے تو سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا گنبد خضرا ہے۔ 10,000 سے زائد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنت البقیع میں مدفون بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ازواج مطہرات سوائے 2 کے سارے جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ امت کے اولیاء، صلحاء، عشاق اور محبین جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے متصل ایک قبرستان کا نام ہے جس کو بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بقیع غرقد اور جنت البقیع کی قبرستان کے متعلق کچھ روایات کا ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی محبت اور مدینہ منورہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔